حرام عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چور اور چورنی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ حالانکہ میں بیچ میں یہ بات کہوں کہ دیکھیں حالات جب اس طرح کے بن جائیں، لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، کاروبار نہ ہو، تو پھر انسان چوری کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ میں چوروں کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، کوئی مجھے سمجھنے لگے، بات ایک پہلو پہ کی جاتی ہے چور ہے، سوال ہی کھڑا ہوتا ہے چور بنا کیوں؟ کچھ تو پروفیشنل چور ہوتے ہیں، ان کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی انسان مجبوری میں چوری کرتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا وہ جو چوری کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے، اسے کاروبار تلاش کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے جو حالات چاروں طرف بنا دیے گئے، افسوس اس بات کا ہے کہ فساد کی جڑ پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا۔ سارا ڈسکشن جو ہے نا وہ ایک بندے کے اوپر ہوگا۔ اسمیک پینے والے پر سب ڈسکشن کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس اسمیک پینے والے کی اصلاح ہو جائے، وہ اسمیک پینے والا سدھر جائے، یہ اسمیک کہاں سے سپلائی کی جا رہی ہے، کہاں سے جڑ کہاں ہے، وہاں پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ معاشرے ایک عجیب روش کے اوپر چلتا ہے، جہاں بھیڑ ہوتی ہے سارے لوگ وہیں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پتہ نہیں کہاں کھو دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو قرآن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت برا عمل ہے چوری، حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب یہ ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے دھیان رکھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ اسلامی ریاست جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر آپ کو ادھیکار نہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا، نمبر ایک۔ دوسری بات، چھوٹی سے چھوٹی چوری کے اوپر نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ ایک مقدار ہے کہ اتنی رقم چوری کی ہو یا اتنی رقم کا مال چوری کیا ہو، تو اب وہ رقم کتنی، میں شارٹ ویڈیو میں چیز میں نہیں کھول رہا، تو جا کر کے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کتنے کاٹے جائیں گے یہ تفصیل ہے، میں اسے بھی نہیں کھول رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ برا عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی چور کے اوپر۔ تو برا عمل ہے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، حرام کام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ چوری کیوں کی جا رہی ہے، اس پر بھی بڑے ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ اس میں کیوں کی جا رہی ہے، اس پہ بھی بڑے ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ صرف چور کو پکڑ لینا، صرف ڈاکو کو پکڑ لینا، سوال یہ ہے وہ ڈاکو کیوں بنا، وہ چور کیوں بنا، اس پر بھی ڈسکشن کی بڑی اہم ضرورت ہے معاشرے کے اندر۔